کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا۔ اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور آپ کب مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اب آپ کا جو منشا ہے، مرضی ہے، کریں، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے دیے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی۔ پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے مجھے کچھ دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ علی الصبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبد العزیٰ ہے، فقیر اور مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجادین لقب ہے، ذوالبجادین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب ذوق و شوق اور خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے
کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ مبارک سے رکھیں اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ معزز سامعین، کہ آج آپ نے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی نہیں تو اب پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کے دل کو منور فرمائے۔ یقیناً درود پاک ذہنی سکون اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔